میں ہوں عشا پاسی، آپ دیکھ رہے ہیں عدلیہ نیوز۔ ناظرین خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے۔ چیئرمین ڈیفنس ونگ نیشنل پیس کونسل پاکستان اور سینٹرل وائس چیئرمین ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن پروفیسر ظہیر شکیل آوان نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ میں ہوں پروفیسر ظہیر شکیل آوان اور میں آج آپ کے سامنے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ پاکستان کے ہر شخص کے دل کی آواز ہے اور ہر شخص کے دل کا درد ہے۔ میں اس وقت نیشنل پیس کونسل آف پاکستان میں ڈیفنس ونگ میں بطور چیئرمین اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس یوتھ آرگنائزیشن میں بطور سینٹرل وائس چیئرمین اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ نیشنل پیس کونسل اور ہیومن رائٹس کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی امن کے حوالے سے کوششیں کرنا، اور جہاں کہیں بھی انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں ان کے حوالے سے کوشش کرنا، اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے دنیا بھر میں بڑے بڑے پلیٹ فارم پر جا کر اپنی آواز کو بلند کرنا اور انسانی حقوق کے حوالے سے جدوجہد کرنا۔ ہمارے جو نیشنل پیس کونسل آف پاکستان کے چیئرمین ہیں وہ ہیں چودھری غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، اور ہمارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے مرکزی صدر جناب تنویر قائم خانی صاحب ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی آرگنائزیشن میں کام کرنے کا موقع دیا اور مجھے اتنے بڑے پلیٹ فارم کا حصہ بننے کے لیے مجھے انہوں نے منتخب کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسانیت کی خدمت کر سکوں۔ آپ حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ہے آگ بلا کیا شے ہے، اب موت سے لڑنا ہے، اس دور کی عظمت کو یہ پیغام دینا ہے، اپنا ہے ازل سے جو کیسے تمہارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ میں آج آپ سب سے ایسے دردناک موضوع پر بات کروں گا جس کا درد آپ سب کے دلوں میں ازل سے ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ ایسے میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، تو اس سے میں موضوع کہوں یا اس ملک میں بسنے والے ہر افراد کی آواز کہوں، تڑپتی سسکتی ماں کی چیخ و پکار کہوں، یا اپنے سامنے بہنوں کی عزت تار تار دیکھتے ہوئے بے بس بھائی کی آواز کہوں، اس معصوم بیٹے کی عزاداری کہوں جس کے سامنے بھارتی فوجیوں نے بھارتی درندوں نے اس کی ماں کو نوچ لیا، یا اس ضعیف باپ کی تڑپ کہوں جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایک آہ اٹھی اور کہکوں میں دفن ہو گئی میری آج کی بات اس آہ کے نام، ایک آنسو چشمے نم سے ٹپکا اور زمیں بوس ہو گیا میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام، میری آج کی گفتگو تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں گونجتی ہیں، میرا آج کا جوش و ولولہ ان ماؤں کے نام جن کے جگر پاک ہوئے۔ میری باتوں کو تقریر ہرگز مت سمجھیے گا، کیونکہ میں آج آپ کے سامنے ہر پاکستانی کا درد بیان کر رہا ہوں۔ میری نظر جب بھی ہنستے مسکراتے چہروں پر پڑتی ہے تو وہ کشمیری طالب علم یاد آتے ہیں جو روز اپنی کتابوں اور بستے کو اس امید سے دیکھتے ہیں کہ شاید وہ بھی کل سکول جا پائیں۔ میرا بھائی جب بھی مجھے پیار سے بلاتا ہے تو مجھے وہ کشمیری بھائی یاد آتا ہے جس کا سینہ بھارتی درندوں نے چاک کر دیا۔ ہر خوشی ہر غمی کے موقع پر مجھے کشمیریوں کا دکھ درد یاد رہتا ہے۔ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی،
ढूंढने निकली हैं खुद आज़ादियाँ कश्मीर की, कब तलक जुल्म सितम बर्बादियाँ कश्मीर की, पूछती हैं या इलाही वादियाँ कश्मीर की। कश्मीरी आज भी किसी मोहम्मद बिन कासिम के मुंतज़िर हैं जो कश्मीर को भारत के जंगल से आज़ाद करवा सके। कायद आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, और पाकिस्तान की इस शहरक का ये हाल है कि कश्मीर में कोई भी घर ऐसा नहीं है जिससे लाश ना उठाई गई हो, कोई भी ख़ानदान ऐसा नहीं है जिसकी इज्जत महफूज रही हो। वहाँ दरिंदों की तरह जुल्म किया जाता है, वहाँ की माएँ बहनें बेटियाँ किसी सलाउद्दीन अयूबी की आस लगाए बैठी हैं। टूटेगी हर जंजीर तेरे नाम से है कश्मीर, टूटेगी हर एक जंजीर तेरे नाम से है कश्मीर, ये खून शहीदों का, ये नूर उम्मीदों का, हम मिल के बचाएंगे ये लुटते हुए घर, टूटेगी हर एक जंजीर तेरे नाम से है कश्मीर। जैसा कि आप सबको ये बात बखूबी मालूम है कि कश्मीर को लेकर कई मुआहदे हुए, कई जंगें लड़ी गईं, कई तरीके चलाई गईं, कई मुहिम्में चलाई गईं, लेकिन इंडिया की चालाकी और बेईमानी हमारे हमेशा कश्मीरी मुसलमानों की हुकूक को दबाती रही। पिछले 72 सालों से दूसरों पर मदद की उम्मीद लगाए लाखों अफराद शहीद करवाने के बाद, जुल्म सितम की चक्की में पिसने के बाद, बहसीयत कौम हमें इस बात को समझना होगा कि अब हमारी मदद को किसी ने नहीं आना, बल्कि अब हमें खुद कश्मीरियों की मदद करना पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा पर नज़र लगाने के बजाय अब हमें मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होना पड़ेगा, और हमें इस बात को समझना होगा कि कौमें खुद ही अपनी आज़ादी और वक़ार की जंगें लड़ा करती हैं। यहाँ कुछ चीज़ें मैं और बीच में यहाँ पर ऐड करता चलूँ। तकरीर या मेरा जो मौजू है थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जी मैं थोड़ा कम वक्त में आप सबसे ये अपनी कुछ बातें शेयर कर सकूँ, लेकिन क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, और इस जो पिछले 72 सालों का एक दर्द है वो बहुत ज़्यादा है, तो शायद इसलिए थोड़ा इसको बयान करने में भी दर्द महसूस हो रहा है और टाइम लग रहा है। बात इस तरह है कि ये जिस तरह मज़लूम कश्मीरियों पर जो है भारत जुल्म सितम ढा रहा है और दिन रात मुसलमानों की नस्ल कशी में मसरूफ़ है, इसकी दुनिया में कहीं भी मिसाल नहीं मिलती है। और ये जो पूरी दुनिया है इस वक्त आपको पता है कि मुकम्मल तमाशाई बनी बैठी है। अक़वाम मुत्तहिदा भी मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ को नहीं सुन रहा। और फिर उसके बाद देखें कि मोदी हुकूमत ने, ये जो मौजूदा मोदी हुकूमत है, मोदी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर इसको गैर कानूनी इक़दाम करते हुए मकबूजा कश्मीर को बराह रास्त नई दिल्ली के कंट्रोल में किया हुआ है। और यहाँ पर मैं यूरोपीय कमीशन को भी एक बात याद दिलाता चलूँ कि 2008 में यूरोपीय पार्लियामेंट में जो फैसला किया गया था भारत के साथ तिजारत को लेकर, उस फैसले को ना भूलें कि वो क्या फैसला किया गया था। उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए जो है कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए उनको। हम ह्यूमन राइट्स या नेशनल पीस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मैं ये पैगाम दे दूं कि हम मसला है कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं और हम कश्मीर की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हाँ, भारत बिल्कुल भी किसी तरह की भी भूल में न रहे। हम हर एक दुनिया के हर फोरम पर भारत के ये जो मज़ालम है, भारत की ये जो गुंडागर्दी है, भारत की ये जो इंतहा पसंदी है, हम दुनिया के हर फोरम पर दुनिया के सामने लाते रहेंगे। अच्छा, अब देखें जो 5 अगस्त 2019 को इन्होंने कर्फ्यू लगाया था, उस कर्फ्यू में और कोविड-19 के कर्फ्यू में बहुत बड़ा फ़र्क है। कोविड-19 का जो कर्फ्यू है उसका जो मकसद है वो कोरोना वायरस पर जो है कंट्रोल करना है, लेकिन जो कश्मीर में जो है वो हो रहा है उसका एक ही मकसद है, कश्मीरियों पर गासबाना कब्ज़ा करना, और कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा करने के लिए वो वहाँ पर जो कर्फ्यू है उसका बेसिकली ये मकसद है।
اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب کشمیریوں کی رہائش کے لیے جو ڈومیسائل کا قانون انہوں نے تبدیل کیا، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں جو ہے غیر کشمیری جو ہیں وہ اس میں آ سکیں، رہائش اختیار کر سکیں، وہاں سکونت اختیار کر سکیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر جائیداد کی خرید و فروخت ہو سکے اور وہ وہاں رہ سکے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، جو آرٹیکل 370 کو بھی ختم کیا گیا، اور اس طرح مختلف جو ہے وہ ہیلے بانوں سے کشمیریوں کی حق خود ارادی اور کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جی میں نے جو ہے ہمیشہ کشمیریوں کے جو انسانی حقوق کی حمایت کی ہے، اور ہمیں اس کرونا وائرس کی اس جو ایک سمجھ لیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے، کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا پڑے گا، اور ہم کریں گے، ہم ہر جگہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ جو ایک انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہیں جو طویل عرصے سے جاری ہیں، ٹھیک ہے جی، بھارتی فوجی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر، مطلب بھارتی فوجی ہمارے مسلمان بھائیوں کو سڑکوں پر شہید کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے وہاں پر جیسے ہمارے مرحوم تھے کشمیری رہنما سید علی گیلانی صاحب، انہوں نے ساری زندگی قید و بند کی سختیاں برداشت کی۔ عمر فاروق صاحب، انہوں نے قید و بند کی سختیاں برداشت کی۔ یاسین ملک صاحب، انہوں نے قید و بند کی سختیاں برداشت کی۔ مطلب یہ جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو قید و بند کی سختیوں میں رکھا گیا، اور باقی کشمیری لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا۔ اب بات اس طرح ہے کہ جو کشمیر کی آزادی کو لے کر دنیا والوں کو ان کی مدد کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا پرعمل حل ہونا چاہیے، اور رائے شماری کے ساتھ ان کا حل، اس کا مسئلے کا حل ہونا چاہیے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جو ان کو مارا جا رہا ہے، دن بدن ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو ہے وہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ اور میری سلامتی کونسل سمیت تمام عالمی اداروں سے اپیل ہے کہ کشمیریوں کی مدد کریں جو اس وقت کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس مسئلے کا پرامن حل کریں۔ آخر میں یہی کہوں گا آپ سب سے، کیونکہ میری جو یہ چیزیں ہیں یہ بات چیت لمبی ہو جائے گی، اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی جو ہے لمبی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، ہم شارٹ کٹ سنتے ہیں۔ تو آخر میں یہی چیز آپ سب کو پیغام دوں گا کہ شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا، گرتی ہوئی دیواروں کا ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا۔ جزاک اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم کشمیری بھائیوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہمت عطا فرمائے اور اتنا جذبہ ایمانی عطا فرمائے کہ ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کو ان بھارتی مظالم کے چنگل سے آزاد کروا سکیں، اور کشمیری بھی آزادی کی فضاؤں میں سانس لیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ ہمارا ویب سائٹ